چیزوں کو جذباتی بھی ضرور لیا کریں. دین میں جذبات کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فراست کے ساتھ پہلے اپنی چیزوں کو سمجھ لیں، پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس شعور کو آگے تقسیم کرنا شروع کریں. دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اس وقت جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ کنٹرول انسانوں کے ذہن پہ کیا جا رہا ہے. مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے انسان کے ذہن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو قائل کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے روٹی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، بچے تیرے صحیح ہو جائیں گے، کاروبار ٹھیک چل جائے گا، سوسائٹی میں ہم نے لوگوں کے ساتھ رشتے نبھانے ہیں، ہمارا مشرکوں سے بھی واسطہ ہے، کافر ملکوں سے بھی تعلق ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. مختلف قسم کی باتیں پھیلا کے نئی نسل کے ذہن کو قابو کیا جاتا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نہ شعوری طور پر کچھ چیزوں کو سمجھیں. مجھے نعروں والی تقریر آتی ہے، میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ بڑے اٹھ کے نعرے لگائیں گے، آتی ہے مجھے. میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں جس سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ولولہ جوش پیدا ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں شعوری عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا. مسلمان نظریاتی قوم ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کی سوچ کے پیچھے عقائد ہیں. ان عقیدوں کی روشنی میں مسلمان وقت گزارتا ہے. مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سویرے اٹھ کے ڈیوٹی پہ جائے، کام کرے، محنت کرے، نماز پڑھے، جائے اپنی ڈیوٹی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بہترین کھانا وہ کھایا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا ہے. لیکن شعور کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ جی اللہ خوش رکھے. آپ عقیدہ یہ ہے کہ روٹی آپ نے جانا ہے، صبح محنت کرنی ہے، کمانی ہے، پر ذہن یہ بنانا ہے دکان پہ جانا ہے تو جائیں، نوکری پہ بیٹھنا ہے دفتر میں تو بیٹھیں، آپ نے مزدوری کرنی ہے تو کریں. اسلام کہتا ہے محنت سے کما کے کھاؤ. لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ بیٹھو دکان پہ، بیٹھو دفتر میں، چلاؤ فیکٹری، پر ذہن یہ بناؤ کہ روٹی فیکٹری نہیں دیتی، روٹی نوکری نہیں دیتی، روٹی مزدوری نہیں دیتی، روٹی رب عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ جب پکا ہو جائے نا میرے بھائی، پھر بندہ ایک لمحے کے لیے حرام کی طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذہن پکا ہو گیا ہے کہ روٹی مجھے اللہ نے دینی ہے، دکان نے. پھر وہ چکر نہیں چلاتا، کوئی کہانی نہیں بناتا، زیادہ تیز بننے کی کوشش نہیں کرتا، چلاکیاں نہیں کرتا زندگی میں، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شترے بے محال ہے. اسلام نظریاتی دین، آپ سمجھ لیں اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے. میرے پاس ایک دوست آ گئے، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی خانقاہ میں بیٹھ کے سالکین طریقت کو سبق بھی پڑھاتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں، چلے کچھ سنگی پیار سے آ جاتے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے پیر ہوتا ہی وہ ہے جو تویز دے. ذہن بن گیا نا سوسائٹی میں، پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نا مطلب کام نہیں چلتا پیر چلا دے بس. یہ ایک ذہن ہے، حالانکہ طریقت کسی اور چیز کا نام ہے. ایک صاحب آ گئے، وہ روئی پڑے درد کے ساتھ. انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے پیر صاحب نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے، نہ کوئی حکیم چھوڑا ہے، نہ کوئی طبیب چھوڑا ہے، نہ دیسی، نہ ہومیوپیتھک، نہ بنیادی، کچھ نہیں چھوڑا، ساری دوائیاں کھائیں. پھر میں نے حکیم بھی سارے دیکھ لیے، تو پھر میں درباروں، مزاروں، طبیز، دھاگے یہ بھی سارے کرائے، پر اولاد نہیں ہوئی. میں بڑا
پریشان ہوں, اب آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, کچھ کریں. توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے اسے کہا یار تو نظریاتی بن, نظریاتی بن. تو مجھے کامل پیر اس نظریے سے سمجھ کے آ گیا ہے کہ میں جو ہے وہ تیرے لیے دعا کروں گا, یہاں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا, کام بن جائے گا. تو یہ تیرا حسن ظن ٹھیک ہے, پر تو نظریاتی بننا. اگر ڈاکٹر کے پاس جا کے, حکیم کے پاس جا کے تویز لے کے کسی بھی صورت میں تیرا کام نہیں بنا, تو پھر دین تجھے یہ سبق دیتا ہے کہ تو رب کی رضا پہ راضی ہو جا. پھر تو اللہ کی رضا پہ, اگر وہ تجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے تو رہ جا بیمار. یہ میں نے کہا کہ جذباتی آپ ہو کے میری بات بے شک نہ سنیں, کوئی داد نہ آپ دیں, لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیں. اگر وہ تجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے تو رہ جا بیمار, دعا کر, دوائی کھا, لیکن اگر اس کی رضا ہے کہ تو بیمار رہے تو پھر تو بیمار ہے. تو دعا کر, کوشش کر, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ تیرے حق میں اولاد ٹھیک نہیں, تجھے نہیں ہونی چاہیے, تیرے پاس اولاد اس نے نہیں دی, وہ شکوہ نہ کر. عقیدہ یہ ہے, نظریہ یہ ہے, سوچ یہ ہے, فکر یہ ہے کہ جس حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں جو رب کے یار ہوتے ہیں وہ تو بڑی موت میں ہوتے ہیں. اللہ کے خلیل بڑے, میرے نا پیر پہ زخم ہے اور انگوٹھا میرا سارا تکلیف میں ہے, پانی پڑ گیا ہے, لیکن اب پیار کا کچھ کوئی حل تو نہیں نا. میں صبح 9 بجے سے نکلا ہوں گھر سے, تیسری جگہ آیا ہوں. جس نے بھی پیار کیا ہے نا, اس نے پیار یہی کیا ہے کہ میرے انگوٹھے سے پیر تلے. اونچا نہیں ہنسنا, مسجد میں ہنسنا نہیں, آپ کی میں گناہ ہوتا ہے اونچا. اب میں تھوڑا سا شکوہ کرتا کہ دیکھو جی لوگ کیا ان کو تمیز ہی نہیں ہے, مسفت ہی کوئی نہیں, کوئی ادب کا طریقہ ہے, یہ میری سوچ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہم یہ سناتے ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں میں لوگ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور خود تھوڑی سی سی بھی برداشت نہیں ہوتی. کبھی تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, بے نیاز ہے نا. پہلے تو ساری زندگی ان کی لڑتے گزر گئی, پھر اس کے بعد رب کریم نے ہجرت کا کہا تو ہجرت کرنا, شادی ہو گئی, پھر اولاد نہیں دی تو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑا. جنگل میں چھوڑا ہے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے 13 سال کے ہو گئے تو لے آؤ. لے آئے تو اب کیا کریں؟ فرمایا اب اس طرح کرو, چھری کے نیچے رکھ دو, اب چھری کے نیچے رکھ دو. جناب ابراہیم ہر فیصل تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. جیب جان کا کچھ وسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا. ایسے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. تے سجنا جو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. تے جدوں کرے برباد, تسی بول دے نہیں کام تو اوکھا ہے. آباد کی بات ہوتی تو آپ نے ڈھیر سارا آمین کہنا تھا, لیکن یہ سمجھیں آپ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, سارے دشمن دین کے سامنے, جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے, آگ میں پھینکا جا رہا ہے. حضرت جبریل آئے, حضور مہربانی کریں, حکم دیں, کیا کر سکتا ہوں, کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں. یہ بات ہے, میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, مسلمان نظریاتی ہوتا ہے, مومن نظریاتی ہوتا ہے. کچی پکی باتیں نہ کیا کریں. ذرا سا بخار آنے پہ ہی بندہ سارا گر جائے, بس ساری زندگی نفع رہا, 1 سال نقصان ہوا کاروبار میں, تو یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے. دیکھا جی ہو جی مجھے لے گئی فلانی سے. آپ نظریاتی لوگ ہیں, آپ کہاں کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حضرت جبریل امین نے, حضور کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے نہیں. کہنے لگے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کر لیں. تو نقطہ دیکھو حضرت ابراہیم کیا سمجھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے ہیں جبریل امین بتائیے ویسے رب کو پتہ ہے کہ نہیں میں کس حال میں, اسے پتہ ہے کہ نہیں. مارو مارو نہ تو میں مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ رہا, پھر میں سکھ نو چلے لاواں.
تو حضرت میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ دکھ قبول محمد بخشا، سانو دکھ قبول محمد بخشا۔ اگلا فقرہ وہ معراج ہے مومن کی، فرماتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ تو پہلے تو نظریاتی بنے توحید باری تعالیٰ کے معاملے، پھر رسول پاک کی ذات، نظریہ دیا ہمیں، نظریہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ایک اولیٰ کا معنی یہ کہ تم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے میرے نبی تمہاری جان کے مالک ہیں۔ یاد رکھنا جو مسلمان حضور سے نظریاتی ہو کے پیار نہیں نہ کرتا، نظریاتی ہو کے بار رفتگی کے ساتھ حضور سے، کچی پکی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، دولت بھی ہو، پیسے بھی ہو، مکان بھی اچھا ہو، اے سی ہر کمرے میں ہو، ایک گاڑی اپنے لیے ہو، ایک بچوں کے لیے ہو، پیسے بینک بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، صرف گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، یہاں بتانا نہیں چاہ رہے بھائی، سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے، صرف میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں، پیار نہیں، گھر چلتا ہے، مزہ آتا رہنے کا، روٹی لطف دیتی ہے، گھر کے اندر انسان محسوس نہیں کرتا کہ یار جی کو گھر ہے، لیکن روٹی خشک ہو، موٹر سائیکل پرانا ہو، کھانی اچار سے پڑے، بندہ گھر آ کے بیوی سے پوچھے کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو کہے کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، آپ ہماری فکر نہ کیا کریں، آپ مطمئن رہا کریں، آپ یقین کرو کوئی یو پی ایس گھر میں نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، بھوک لگی ہو، روٹی گھر پکی ہو، اچار سے بندہ کھائے، اور وہ جن کے گھر کے بنیرے اونچے تھے اور وہ رات کو چار پائی چڑھاتے بھی تھے، سویرے اتارتے بھی تھے، غربت تھی، مکان کچے تھے پر پیار پکے تھے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر آپ کچے پکے رہیں گے نا نبی پاک کی ذات کے ساتھ، کچے پکے، پڑھیں نمازیں، رکھے روزے، پھر کہیں کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، پھر آپ کہیں کہ میری طبیعت نہیں چاہتی، پھر آپ کہیں کہ میرا ذوق ہی، اور اگر آپ کا مزاج حضور کے ساتھ وارفتگی والا ہو جائے تو پھر مسجد میں اپنے آپ کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا، پھر جبر کر کے تلاوت نہیں کرنی پڑتی، پھر ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صحابہ سے فرماتے ہیں ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، ادھر نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، اٹھ کے نا تو مسجد کے ستون کے پیچھے سے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں تمہیں کہا تھا وقفے سے ملا کرو، کہا سونیا وقفہ ہو تو گیا کہ تمہارا دل ہی نہیں لگتا، حضور اس سے زیادہ دل ہی نہیں لگتا، کیا کریں یا رسول اللہ، کیا کریں، طبیعت ہی نہیں چاہتی۔ یہ کس کی بات ہے جو دور سے آتے تھے، یہ روم سے آنے والے شعیب کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ حبشہ سے آنے والے بلال کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ کوئی حضرت عمار بن یاسر کی بات ہے، ان کا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جو ساری زندگی پہلو میں رہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ساری زندگی ساتھ رہے، ساری زندگی، کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھا، غار میں بھی رہے، بدر میں بھی رہے، احد میں بھی رہے، حنین میں بھی رہے، خندق میں بھی رہے، تبوک میں بھی رہے، وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، ساری زندگی حضور کے قدموں میں بتائی۔ ایک دن پوچھ لیا لوگوں نے ابو بکر کوئی خواہش تو بتاؤ، ساری زندگی زیارت کی، راج کے کی، ساتھ ہی رہے، وہیں قیام کیا، اور حضور کے ساتھ تعلق ہے نا پیار والا، پریم والا، عشق والا۔ ابو بکر خواہش کیا ہے؟ کہا سونیا خواہش اتنی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور میں زیارت کرتا رہا، اتنی خواہش ہے میری، جب تک یہ بات تو یہ ہے، ہم تو نعرے کی تکلیف دیتے ہی نہیں، تو اگر دہلی ہے تو پھر بولنے میں اعتراض کیا ہے؟
پھر آپ نعرے والے بندے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. نعرہ تو اسلامی جذبات کا اظہار ہے. اول تو ہم یہ تکلیف دیتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے نا تو اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ نا اپنے تعلق کو، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں نے پیغام عرض کرنا تھا وہ میں دے چکا ہوں. آپ ذرا اس کو مضبوط کرنا ہے آپ کے ذہن میں. آپ میری بات کو سمجھ لیں، جب تک آپ کا ذوق حضور کے ساتھ جذباتی طرح کا نہیں ہوتا، جب تک آپ حضور کی غلامی میں پوری طرح محو نہیں ہو جاتے. دیکھیں نا، پیار کے بغیر مزہ نہیں آتا. میں ایک سادی مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سگے چچا کا بیٹا، اور اس کے ساتھ نہ بنتی نہیں. چاچا کے ساتھ بھی کم کرو نہیں بنتی. ابا جی کی ویسے بنتی ہے. ابا جی کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے بیچ کس نے بڑی زیادتی کی ہے کاروبار میں میرے ساتھ، کہہ بیٹھتے ہیں، بچے پکے ہو جاتے ہیں. لیکن اندر سے نا ابا جی کا دل بڑا کرتا ہے بھائی چلے لوڈ پہ گئی ₹1,00,000 دی چھوٹے برا نے انہیں پھر مانگ لیا ہے. ہوں ابا اپنے بالا کے سامنے صفائی بھی دینا ہے تو پیسے بھی دینا ہے. کہتا میں آخری باری دینے نے، میرے کو روز نہیں دیتے جاتے. بال راضی پہ کرتا ہے نا، ہوں آخنا ابا تھی چاچا ہی پالتے رہتے ہو، میں یہ تو بعد نہیں میں دینے، حالانکہ دینے سے. اس کے بعد بھی کیوں کہ بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دی ماں، یہ پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے بندہ، یہ اپنی الگ بات ہے. میں جو بات سمجھانا لگا تھا آپ کو، اس پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک ہے چچا کا بیٹا، سلوک نہیں، تعلق کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، مطلب ربط کوئی. اس کی شادی آ گئی، وہ رہتا ہے دور، جہاں سمجھ شیخو پورا یا لاہور میں قیام ہے. ابا جی گوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں پتر تیرے کزن کی شادی ہے چلا گیا. کہتا ابا جی میں نہیں جانا، ہمارا کوئی تعلق. پھر کہتا ہے پتر برادری ساری آئے گی، قبیلہ سارا آئے گا، تو سارے لوگ باتیں کریں گے، چلا جا. ابا جی نے زور دیا، یہ چلا گیا. لیکن کہتا ہے میں نے ٹائم کے ٹائم جانا ہے. اینڈ پہ گیا، تعلق نہیں ہے نا، پیار نہیں ہے. کچھ گھروں میں ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے، وہ بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ نہیں ہوتا. اب یہ سگے چچا کا بیٹا ہے، وہ پیار کوئی نہیں. این گیا ولیمے کے ٹائم 15-20 منٹ غیروں کی طرح، اور جا کے وہ جس طرح سارے لفافہ تھما رہے تھے اس نے بھی تھمایا، روٹی کھائی، اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش. یہ وہ جگہ ہے جہاں پیار، رشتہ ہے پر پیار نہیں. ایک کلاس فیلو ہے، جگری یار ہے، دوست ہے، رشتہ دار نہیں، برادری بھی نہیں، قبیلہ بھی نہیں. اس کی بھی شادی آ گئی. یہ امیر ہے جانے والا، وہ غریب ہے. اس نے کہا یار شادی ہے، کب آؤ گے؟ کارڈ بھیجوں. اس نے کہا لے پراواں تو نہیں نا کارڈ کر لی، تو آنا کب دو سکے دے گا دے ٹائم. میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالدار امیر لوگ دوست کی شادی پہ نا ولیمے سے، برات سے بھی 2 دن پہلے آ جاتے ہیں. وہ باورچی کے ساتھ بیٹھ کے سلاد بنوا رہے ہوتے ہیں، گوشت صاف کرا رہے ہیں، روٹیاں پکوا رہے ہیں، دیگوں میں بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا تیرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی تو جا نہیں رہا تھا، یہاں تو 2 دن پہلے آ گیا ہے، اور لڑکا چلا گیا، وہ شادی کی دولہا وہ چلا گیا، اور یہ کرسیاں اس کا بھی صاف کرا رہا ہے. جب قریب جا کے پوچھا تو کہنے لگا پیار بھی ہو گیا. وہاں پیار نہیں تھا اور یہاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ سرکار نے ایک جگہ پہ پیشاب کیا. پہلے تو یہ سمجھ لیں حضور کے پیشاب سے کستوری سے زیادہ خوشبو ہے. آپ کہتے ہیں جی حضرت ام ایمن پی گئی، وہ کس طرح پی گئی؟ تو میں نے کہا بس سمجھ لو، جو لڑکی، جو عورت مالدار ہو، پڑھی لکھی ہو، کسی کے گھر جاتی ہے نا شادی سے پہلے، تو کسی کا بچہ پیشاب کرے تو اسے الٹی آ جاتی، کیا کر دیتی ہے، کہتی کتنے برے ہیں، بچے نے پیشاب کر دی. پھر اپنا بچہ اس کے بالوں میں بھی کرتا ہے. پھر اس سے پوچھو اپنی ناتی کیا ہے تجھے، وہ کہتی ہے نہیں بچہ جو اپنا ہے. یہ سارے بہانے کہانیاں تب ہوتی ہیں جب تک پیار نہیں ہوتا، اور جب پیار ہو جائے پھر سٹوریاں نہیں ہوتی، پھر تو رنگ بدل جاتا ہے، پھر تو کیفیت بدل جاتی ہے. پھر تو لوگ بلال سے کہتے ہیں کہ یار اتنی مار کھاتا ہے، چل آہستہ اللہ اللہ کر لیا کر، مار تو نہ پڑے. تو حضرت
حضرت بلال کہتے تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ مصطفیٰ کے نام پر مار کھانے میں بھی بڑا مزہ ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اس مزے کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تو اقبال بولے، کہنے لگے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہے۔ اب میں نے بات سمیٹنی ہے، ایک بات آپ سے کرنی ہے، آپ نے خوب غور کرنا میری بات۔ یہ جو مسئلہ ہے نا ختم نبوت کا، اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ مرزائی زیادہ بدتر کافر کیوں ہے بھائی؟ ایک ہے غیر کی وردی پہن کے آ گیا، پاکستانی فوج سے لڑنے لگ گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر ہے، غیروں کی وردی پہن کے آ گیا۔ ایک بندہ پاکستانی فوج میں بھرتی ہو، دعویٰ کرے میں بھرتی ہوں، وردی بھی پہنے اور اندر گھس کے پھر غداری کرے، وہ کتنا خطرناک ہے؟ اس کی سزا سخت ہے کہ نہیں؟ عیسائی تو سرے سے ہیں ہی عیسائی ہیں، یہودی سرے سے ہیں یہودی، ہندو سرے سے ہیں ہندو، سکھ سرے سے، وہ تو سرے سے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہیں۔ مرزائی زیادہ بے حیا اور زیادہ غدار اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے غداری کرتا ہے، یہ بے ایمان جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے مرزے کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہ بدترین کافر ہے، بدترین۔ اور پتہ ہے ظلم کیا ہوا کہ یہ اندر گھس گئے، انہوں نے حال بڑا برا کر دیا، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے۔ ایک سوال مجھ سے کئی نوجوان پوچھتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کامیاب کیسے ہو گئے، اتنے سارے لوگ پیچھے کیسے لگا دیے؟ صحیح بتانا، آج کل دین کی طرف زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں شیطان کی طرف۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو نفس ہے نا یہ غلط بات کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی نئی کہانی سنائے نا، نیا فراڈ لگائے، اس کی طرف لوگ ذرا زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ نفس جو ہے نا، نفس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، خدا نہ خواستہ معاف کرے اگر کوئی آج مولوی کہہ دینا کہ وہ جی میں نے تحقیق کر لیا نمازیں تو دو ہیں، تو دیکھ لینا ویڈیو کتنی وائرل ہوتی ہے، ایسے مزے مزے سے لوگ شروع کر دیں گے، اب ایک پلیا بھی کوئی نوکی گل پہ کر دے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ مرزائی چونکہ ایک نئی کہانی سنا رہے تھے تو کچھ جو شریر نفس تھے ان کی نفسانیت کی طرف بڑھ گئے، اور وہ زیادہ نہیں تھوڑے سے لوگ، صرف چونکہ سازش کے پیچھے پیسہ کافر کا تھا تو اس میں ذرا رنگ روپ زیادہ کیا گیا، ورنہ کتنا زیادہ مسئلہ ہمارے علماء میدان میں کھڑے ہوئے۔ ووٹ آپ نے دینا اپنی مرضی سے ہی ہے، سیاستدانوں کو دینا، قوم ہماری بڑی سمجھدار ہے، وہ دیکھ داکھ کے چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا دین پہ کڑا وقت جب بھی آیا ہے نا، ڈنڈا دین کے لیے جب بھی کھایا ہے، مولوی کی پشت نہیں کھایا، بڑے بڑے پیر بھی نہیں آتے، وہ بھی نہیں، مار کھانے نہیں آتے، پشت پہ ڈنڈے انہی کے پڑے ہیں۔ ساری زندگی اپنے پیسوں سے مولانا شاہ احمد نورانی مکان نہیں بنا۔ میں کیا آپ کو بات عرض کروں، ہم نے تو وہ لوگ کھوئے ہیں کہ تاریخ کبھی پلٹے گی تو آپ سے سوال کرے گی۔ ہاں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو بیک حویلی کلی ہوں، تے کوچ نصیر اساں بھی جدو کیتی نا ادو بھی پہ جانی تھر تھلی۔ یہ بات میں نا مجھ پہ تحقیق میرے پاس کرے گی دنیا، اور کبھی کبھی میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے۔ یہ میرے محفل ہوتے ہیں کچھ لوگ، ان کے دم قدم سے بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا نورانی 12 زبانیں جاننے والا شخص، اتنا پکا حافظ، یہاں تجھے مولوی تھوڑا سا خطیب بن جائے وہ نماز پڑھانی چھوڑ دیتا ہے، اور مولانا نے اپنی ساری زندگی 60 کے 68 مصلے سنائے۔ یہ پیسہ نا کسی کو بھی برا نہیں لگتا، وہ جو ناز خاں کہہ رہا ہوتا ہے نا، دنیا چڑھنی پہ تے چڑھ داں گا، صدف دامن حضور کا چڑھنا نہیں۔
وہ کہتا پنجی لینا ہے تو 5 بھی نہیں چڑھنا. حالانکہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ بھی میں آئے گا نا میلاد تو میری قوم تماشے کرے گی ماشاء اللہ, عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائے گی. وہ میں نے 20,000 میں خریدا ہے, وہ میں نے 25 میں خریدا ہے. یہ بیچنے والے مجرم نہیں, خریدنے والے مجرم ہیں. یہ خریدنے والے مجرم ہیں. یہ اپنے محلے کے امام کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دیتے, اس کو موٹر سائیکل بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنے بچے اسکول چھوڑائے, لیکن ناک خانوں کو کروڑ پتی کر دیتے ہیں. وہاں ان کے پاس وہ دکھاوا ہوتا ہے نا, وہاں بڑی ان کے پاس دولتیں نکلتی ہیں, بڑے پیسے آتے ہیں. تو میری بات کو آپ سمجھیں گے, علامہ نورانی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی, کروڑوں روپے کی. اور جب انہوں نے کہا نا کہ خریدنے آئے ہیں تو فرمانے لگے میں تو بڑا پہلے بیچ چکا ہوں, پر بکا دربار مصطفیٰ میں. تو میں ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, یہ ختم نبوت کا مسئلہ نا فٹافٹ اسمبلی میں حل نہیں ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ اسمبلی میں فٹافٹ حل نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, اس کے پیچھے جیلیں کاٹی علماء نے, مشقتیں برداشت کی, اور پوری جد و جہد کے ساتھ, بڑی مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے. پاکستان کا مطلب کیا تو کہ دسیے گا, تھی ایسا طریقے پاکستان کس نے بتایا؟ سنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنی. کس نے بتایا؟ ہمارے بزرگوں نے. میرے دادا نے مجھے بتایا, وہ ہجرت کر کے آئے, آپ کے دادا پردادا نے بتایا. نعرہ آج کا کام ہے. صحیح بتاؤ, جتنی سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں مذہبی تنظیموں کو چھوڑ کے, کوئی ایک جماعت بھی یہ نعرہ لگاتی ہے؟ کیوں؟ آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں آپ سوال کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں تو کہانیاں سناتے ہیں وہ آپ کو. کوئی کہتا ہے میں کرپشن مٹانے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان دوں گا, کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو. یہ تو اپنی اسٹوریاں سناتے ہیں. پاکستان کا جو اصل نعرہ ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا. یہ تو بچے کو پتہ ہے. آپ کی سیاسی جماعتوں کا یہ منشور اس لیے نہیں ہے, ناراض نہ ہونا, کہ یہ میرا منشور نہیں رہا, یہ آپ کا منشور نہیں رہا. جس دن یہ منشور میرا اور آپ کا ہو گیا نا, سیاستدان تو اتنا لڑتے ہی نہیں. وہ تو جس مرضی پارٹی میں جا کے صلح کر لیتے ہیں. لڑتے تو ہم ہیں. یہ الیکشن آتا ہے تو میں اپنی بیٹھک کے سامنے, آپ اپنی بیٹھک کے سامنے کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, جلیبیاں نکل رہی ہیں, اور جناب میرے آ کے ووٹ نہ دیتے تھے میں ناراض ہوں. یہ کیوں نہیں بات کرتے ختم نبوت کی, تحفظ ناموس رسالت کی؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جب یہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے نہیں. آپ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں, جمہوریت اور فلان اور فلان اور فلان. یہ 97 میں جب حکومت بدلی نا, تو ہمارے یہاں بابا جی نا ریڑھی لگاتے تھے صبح ناشتہ. تو صبح نا میں بڑے زمانے سے اخبار پڑھتا ہوں. حکومت بدل گئی, فوجی حکومت آ گئی, تو میں نے نا ایک بابا جی سے کہا, میں کیا ہو چاچا جی پتہ نہیں حکومت بدل گئی ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر جی کی مرضی حکومت آوے, میں آتے ریڑھی لا کے روٹی کھانی. یہ تکلیف کی بات ہے, اسے آپ سمجھیں. کیا یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں غریب کا خیال رکھنا؟ ذہن بن گیا ہے جو مرضی آئے. اپنی زندگی کو شعوری بنائیں, غیر شعوری نہ بنائیں. جذباتیت میں وقت نہ گزاریں. اللہ کے ساتھ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ شعوری ہو. ہمارا رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارا دل اسے قبول کرے, ہماری روح اسے قبول کرے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق روح کا ہو, یا روح کا ہو. کبھی نا موبائل بند کر کے, خوشبو لگا کے, سفید سوٹ پہن کے, مدینے کی طرف منہ کر کے درود تاج پڑھا, اور یہ سارا میلاد پڑھ کے دیکھنا. کبھی چھوڑ کے سارا کچھ حضور کی سیرت کو پڑھا کرو. کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ویسے کسی بچے کو بلا کے نا, ایک تو اسپیشل محفل نعت وہ بھی بڑی اچھی ہے, کسی بچے کو ویسے بٹھا کے کہ پتر دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی نعت سنا. آپ نہ ویسے کسی مولانا کو راستے میں کریں, آج 2 حضور کی فضیلت کی باتیں تو سنیں. یہ کریں آپ کام, آپ کو دیکھیں. میں نے ایک دفعہ جمعے کے مدینے کے فضائل پہ تقریر کی.
बड़ी किताबें हम पढ़ते हैं, बड़ा कुछ सुनते हैं, कभी कभी कुछ सादा बंदा भी रुला देता है। फज़ाइल जो मदीना पे मैंने तकरीर की तो 40-45 मिनट, जुमा ख़त्म हुआ, हमारी मस्जिद की बेसमेंट है, बड़ी पुरानी बात है। एक नौजवान गरीब सा मुझे कहने लगा, पीर साहब तो बातें करनी है, मैं बेसमेंट में उसे ले गया, ऊपर रश लगा था, मैंने कभी करे तो मेरे सीने से लग गया। कहने लगा मसला पूछना था, कर्जा उठा के उमरा हो जाता है, और वो रो रहा था, तड़प। कहने लगा आपकी बातें सुनी, अब तड़प, अब ना दिल नहीं लगता कि रब जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने, एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोन दोबारा जाऊं। तो मैं तकरीर भी करता हूँ, सुनता भी हूँ, लेकिन उस बच्चे ने मुझे बुला दिया, तो चला गया, अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए, उम्र कर आया, पर मैं जब उसे याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ हो सकता है नाथ खान, नकीब और मेरी तरह के जो लोग हैं उनकी बातें कच्ची हों, पर ये जज्बे पके, ये सच्चे जज्बे हैं, इन जज्बों को कभी ठंडा ना होने देना। ये